میرے بھائی میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ خدا تھا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. میدان کربلا میں تلواریں یزیدیوں کے ساتھ تھی, حکومت ان کے ساتھ تھی, سارا کچھ ان کے ساتھ تھا, پر رب امام حسین کے ساتھ تھا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ امام حسین کے ساتھ تھا, لیکن بظاہر نتیجہ شہادت میں نکلا. وہ ہمارے یہاں نا کچھ بیچارے دوست ہیں جو ہر وقت فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں, خرابی کرتے ہیں, امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے جناب وہ حضرت علی مشکل کشا ہیں. میں نے کہا نہیں, نیرے مشکل کشا نہیں, حاجت روا بھی ہیں, اس لیے کہ مولا کا معنی مددگار ہے. تو کہنے لگے پھر انہوں نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا تو یہ بتا کہ میدان کربلا میں اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ نے کیوں نہیں مدد کی؟ اس سوال کا جواب دے. چپ کر گیا. وہ یہاں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ نا لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں. چلے ہمیں بھی بعض طریقوں سے اختلاف ہے, لیکن جو اہل اللہ کی عقیدت میں جاتے ہیں وہ بڑے بہترین لوگ ہیں. تو وہ گاڑی جا رہی تھی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ لوگ فوت ہو گئے, کچھ زخمی ہو گئے. تو ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے, کہنے لگے جی وہ فلاں جگہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی پھر بابے نے بچایا کیوں نہیں. تو میں نے کہا میں ایک سال حج کرنے گیا تھا تو 750 آدمی فوت ہو گیا تھا, اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ وہاں گئے تھے, احرام باندھے تھے, فوت ہو گئے, اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیوں لوگ ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں؟ بابا جی نے بچایا کیوں نہیں؟ او خدا کے بندے یاد رکھو اور سمجھو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو حج عمرے کے رستے میں فوت ہو جائے روزانہ اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. تو اگر اسے بچا لیا جاتا تو ثواب کیسے لکھا جاتا؟ یہ حکمت ہے. امام حسین صرف شہید نہیں سید الشہداء ہے, خالی شہید نہیں سید الشہداء ہے. تو بتاؤ نا بھلا اگر حضرت علی ان کی مدد کرتے, اللہ ان کی وہاں اس انداز میں مدد کرتا جو ہمارا خیال ہے, تو پھر یہ سید الشہداء کا درجہ انہیں کیسے ملتا؟ تو کمزوری, لوگ کمزور باتیں کرتے. یاد رکھو اعلیٰ درجات کے لیے اللہ آزماتا ہے, پھر اعلیٰ درجے دیتا ہے. فرمایا میں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو جب لوگ اس میں کامیاب ہوں گے تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری میں بھی دے سکتا ہوں, خوشخبری میری طرف سے ہی ہے, پر میں خود نہیں دوں گا, میں اپنے محبوب سے کہوں گا محبوب تو انہیں خوشخبری دے دے. پھر محبوب کی زبان سے خوشخبری. جہاد زندگانی میں آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. ہم تو جلد باز سے لوگ ہیں, جلدی سے. وہ کہتے ہیں جی میرے ابا جی نا وہ اب جلد باز ہیں, پنجابی کہتے ہیں کالے پہ جاندے نے. تو ابا جی جلد باز ہیں تو بچے نے نہیں جلد باز ہونا. بتائیں ابا بھی جلد باز اور بیٹا بھی, پھر کیا بنے گا روزانہ؟ بولے پھر گھر کے اندر سے روز چیخنے کی آوازیں آئیں گی. دونوں جلد باز ہو جائیں تو کیسے بات آگے چلے گی؟ میاں صاحب بھی جذباتی تو بیوی بھی جذباتی, تو ریزلٹ یہ کس طرح کی بات ہے کہ ابا جی بچے جی چھوٹا بچہ ہے جی اسے نہیں اب پتا, اسے نہیں پتا جی یہ جذباتی ہے, یہ جلد باز ہے. جوان ہو گیا کہتا گرم خون ہے جی اس لیے جلد باز ہے. بوڑھا ہو گیا اب اصحاب کمزور ہو گئے جلد باز ہے. تو سیانا کس عمر میں ہونا تھا؟ بولے سیانے ہونے کی کون سی عمر ہے؟ باشعور ہونے کی, ٹھنڈے ہونے کی. وہ تو جذباتی ہے نا جی, جوان خون ہے, تو ٹھنڈا خون کس عمر میں ہوتا ہے؟ تو یہ ایسی مبہم باتیں ہیں جنہوں نے ہماری زندگی ہمارے حق میں تنگ کر دی. ہم نے اپنے چھوٹے سے جذباتی پن پہ کنٹرول نہیں کیا, رشتے توڑ دیے ہم نے. ذرا صبر نہیں ہوا, ذرا استقامت نہیں ہوئی, کوئی کام نہیں. جھوٹ کے سہارے زندہ رہے, دھوکے کے سہارے زندہ رہے, اپنے آپ کو بھی مصیبت میں رکھا, ساتھ والوں کو بھی مصیبت میں رکھا. صبر اور استقامت زندگی کا حسن ہے. اللہ نے قرآن میں اللہ والوں کی دعا بیان کی. فرمایا میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں, کیا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما. وہ صبر اور استقامت کی دعا مانگتے ہیں. زندگی میں حوصلہ پیدا کریں, جدوجہد کا مزاج بنائیں, مشکلات سے ٹکرانے کا مزاج بنائیں, مشکلات سے لڑنے کا مزاج بنائیں. انسانوں سے نہیں لڑیں, مشکل وقت آئے تو اسے کاٹ جائیں,
ہمارے ہاں غربت آتی ہے تو غربت سب سے پہلے جھگڑا لے کے آتی ہے. چاہیے تھا نا کہ گھر میں غربت آ گئی تو سارے لوگ دلیری سے اسے کاٹ جاتے, سارے ایک دوسرے کے خلاف ہے, تیری وجہ سے ایسے ہوا ہے, تیری وجہ سے ایسے. بھائی یہ تو حوصلے کے ساتھ کاٹنے والا ٹائم, اسی کو جھگڑے کی نظر کر دیا. پھر ایک دوسرے سے پیار کب کرنا ہے, محبت کب کرنی ہے؟ اگر آپ نے بیوی کو پیسے دے کے ہی اور بچوں کو دولت دے کے ہی انہیں ہم نوا بنانا ہے تو یہ تو آپ کسی غیر کو بھی دے دو تو وہ بھی نعرے لگانے لگ جاتا ہے. ان سے پھر دلچسپی کس بات کی ہوئی, ان کے ساتھ پھر پیار کس معاملے کا ہوا؟ میرے عزیزو, ہمت, حوصلہ, کتنے خوبصورت لفظ ہے حدیث پاک کے. آپ یقین کریں ہم اپنے نبی پاک کے ایک فرمان کو زندگی میں اپنے گرہ سے باندھ لیں تو وہی ہمارے لیے بڑا کافی. ایک فرمان مشکات میں نبی پاک کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے نا کسی بندے کو بڑا درجہ دینے کا, اللہ کا جب ارادہ بنتا ہے اس بندے کے پاس عمل کوئی نہیں ہوتا بڑا بننے کے لیے, بس اللہ کا ارادہ بن گیا کہ وہ بڑا بن جائے. اس کا مطلب ہوا رب بڑا ہی مہربانی فرمانے والا ہے. فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے کہ بندے کے پاس عمل ایسا کوئی نہیں, کردار میں, گفتار میں نیکی ایسی نہیں جس کے سبب سے اسے بڑا بنایا جائے. اب اللہ کا ارادہ ہو گیا اسے رتبہ دینا ہے تو محبوب فرماتے ہیں پھر اللہ اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے, پھر اللہ اسے کوئی مشکل مرحلے سے گزارتا ہے. چونکہ عمل ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑا ہو سکے, اس ایک مشکل کے سبب سے پھر اللہ اسے رتبہ عطا کر دیتا ہے, پھر اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے. ہمارے رتبے بلند ہو رہے, آپ کو پتہ ہے جتنا جہاز اونچا چڑھتا ہے اتنی ہوا تیز ہوتی ہے. مخالف ہوا تیز ہو تو جہاز تیز چل سکتا ہے, اگر ہوا تیز نہ ہو مخالف سمت کی تو جہاز تیز. اس لیے اقبال کہتے ہیں تندی یہ باغ مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آزمائشوں سے گھبرائیں نہیں, بے صبری نہ کرے. خودکشی ہے, بے صبری ہے, لڑائی ہے, قتل و غارت ہے, مشکلات سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, بچے تک ذبح کر رہے ہیں. نہ جانے مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا کیا لوگوں نے رنگ اختیار کیا ہے. تو اگر خود کوشش کرے گا تو ناکام ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دے, تو ان کے سپرد کر دے. بڑی خوبصورت حدیث سنے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمان. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان اللہ کا ہوتا ہے, بیان نبی پاک فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ فرماتا ہے میں جب اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں, میں جب اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں تو فرمایا اس کی لوگ تیمارداری کرنے آتے ہیں, پوچھتے ہیں تیرا کیا حال ہے. تو نبی کریم فرمانے لگے اگر وہ لوگوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے, میری شکایت نہ کرے اور میرا شکوہ نہ کرے. کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں دیکھو جی مجھے بیمار کر دیا, میں کتنا بیمار ہوں. فرمایا اگر وہ عیادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے خون سے بہتر خون اسے عطا کر دیتا ہوں اور اس کے گوشت سے بہتر گوشت اسے عطا کرتا ہوں. اور فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو میں اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دوں گا. دنیا میں شفا بھی کامل دوں گا, یعنی پچھلے خون سے بہتر خون ملے گا, پچھلے جسم سے بہتر جسم ملے گا. ہمارے ہاں شکایات کا دروازہ کھل جاتا ہے. دیکھو جی میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا, میں کیسے بیمار ہو گیا, میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا, میں کیسے بیمار ہو گیا. او بھائی رب تیرے درجات بلند فرمانا چاہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بلندیاں دینا چاہ رہا, اور تو یہاں کمزور پڑ گیا ہے. تمام انبیاء کرام کی زندگی میں آزمائش, تمام صحابہ کی زندگی میں آزمائش, اہل بیت سارے آزمائش سے گزرے, اولیاء اللہ سارے آزمائش سے گزرے. جس بندے نے بھی زندگی میں جہاد زندگی میں کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک یہ کہ وہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے, اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ استقامت پر گامزن رہے. یہ جو ابھی ارادہ کچھ اور تھا, تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور ہے, اور پھر کچھ گھنٹے کے بعد اس کا پروگرام کچھ اور ہے. یہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے ہمیں سمجھایا ہے, اور اس انداز میں سمجھایا ہے کہ پرانی ساری امتوں کے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں ان کا مجموعی ذکر کیا, اور صرف نبیوں کا نہیں ان کے ایماندار امتیوں کا بھی ذکر فرمایا. اور ایک بڑے احسن پیرائے میں قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 ہے
اس ایک آیت کریمہ نے اگر مسلمان صاحب ایمان اس ایک آیت پر صحیح دل سے غور کرے تو یہ آیت اس کے اندر ولولہ پیدا کر دیتی، جذبہ پیدا کر دیتی، اسے آگے بڑھنے کے لیے یہ ہتھیار کا کام دیتی ہے، سواری کا کام دیتی ہے، حوصلہ اتنا بڑھاتی ہے کہ بغیر سواری کے انسان سفر کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، فرمایا کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے قاتلا جنہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، معہ ربیون کثیر، اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کثیر تعداد میں اللہ والے اور بھی موجود تھے، معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ اور بھی کثیر تعداد میں اللہ والے تھے۔ ہوا کیا؟ فرمایا فما وہانوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جب وہ اللہ کے رستے میں نکلے اور اس رستے میں انہیں کوئی مصیبت آئی تو اس مصیبت پر وہ سست نہیں ہوئے، اس مصیبت پر وہ، آپ سست تو نہیں ہے نا اس وقت ماشاءاللہ، چلے اللہ خیر فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس رستے میں وہ سست نہیں ہوئی، مصیبت آئی لیکن وہ مصیبت انہیں سست نہیں کرتی، تو جب سست نہیں کرتی تو پھر کیا کرتی ہے؟ چست کرتی ہے۔ وہ یا مصیبتیں آئیں تو وہ اور توانا ہو گئے، اور آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر آیا۔ فرمایا وہ سست نہیں ہوئے، وما ضعفوا، کمزور بھی نہیں پڑے، ضعف نہیں دکھایا مصیبتوں کے راستے میں، رو کے نہیں دکھایا، پریشان ہو کے نہیں دکھایا، موٹے جسم کو پتلا کر کے نہیں دکھایا اور بڑی پریشانی آ گئی، وما استکانوا، اور فرمایا وہ کسی مصیبت کے سامنے دبے بھی نہیں، کہیں انہیں ان کی باتوں میں لفظوں میں کوئی کمزوری نہیں آئی، ایک تو سست نہیں ہوئے، کمزوری نہیں دکھائی، اور تیسرا کسی بھی معاملے میں کبھی دب کے وقت تو یا اللہ تو انہیں جنت دے گا، جہنم سے آزاد کرے گا، ان کی آخرت کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے گا، تو اللہ کریم نے ان کا جو صلہ بیان کیا وہ بھی بڑا حسین ہے۔ فرمایا واللہ یحب الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، یہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ ان کی فضیلت یہ ہے چونکہ انہوں نے جہاد کیا ہے اور جہاد کے راستے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی، ضعف نہیں دکھایا۔ آزمائش ہمارے ہاں نا ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے فرما برداری خیرات میں مانگتے ہیں، یار میری فرما برداری کیا کر، اس کو حدیثیں سناتے ہیں، یہ تو خیرات میں مانگ رہے ہیں آپ، خیرات میں مانگ کے بھی کبھی کسی کا گزارا ہوا ہے؟ ماں باپ جلد بازی دکھاتے ہیں، شور کر کے، جلال دکھا کے اپنی تابع داری کراتے ہیں، کیا اس طرح بھی کبھی کسی نے فرما برداری کی؟ جلد بازی، پریشانی، میں نے ایسے کیا ہے، میں بڑی نوکری کرتا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، فلانا مجھ سے بڑا راضی ہے، میرے استاد بڑے خوش ہیں، میرے مرشد مجھ سے پیار کرتے تھے۔ جس کے مرشد اس سے پیار کریں اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کے استاد اس سے راضی ہوں اسے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور بھائی جو بندہ نیک ہو نا، نیک پرہیزگار ہو، محنتی ہو، اپنے منہ سے نہیں بتاتا میں پرہیزگار یا محنتی ہوں، اس کی محنت خود بتاتی ہے کہ اس نے محنت کی ہے۔ مجھے جی 15 20 50 لوگ بڑا جانتے ہیں، کسی سے پوچھ لیں بھئی تو نہ یہ بات کہہ، کوئی اور کہے گا تو پھر سمجھ میں یہ کمزوری ہے، یہ ضعف ہے، یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جو جہاد زندگانی میں ہمیں لوگوں سے پیچھے رکھتی ہے، پھر ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اپنا بتانا جسے پڑتا ہے اسے، وہ تو کمزور آدمیوں سے بتانا پڑا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے جس کو بتانا پڑے نا میں خوشبو ہوں، وہ خوشبو ہوتی نہیں، کیونکہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ بتایا نہیں پڑتا، بلکہ جب خوشبو ہوتی ہے تو خوشبو آ ہی جاتی ہے، جب خوشبو ہوتی ہے تو پھر خوشبو آ ہی جاتی ہے۔ اس جہاد زندگانی میں صبر ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب کٹا تب جا کر نگی ہوا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ کس طرح؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، میں تمہیں مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا،
پھلوں کی کمی کیا ہے، والثمرات کیا ہے، اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جو والثمرات ہے نا، پھلوں کی کمی، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ انسان کے مال میں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ایک مراد اس سے یہ ہے والثمرات سے کہ پھل نتیجے کو کہتے ہیں، پھل رزلٹ کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا مجھے اس کا پھل بڑا ملا ہے، تو پھل سے مراد وہاں سیب نہیں ہوتا، پھل سے مراد وہاں انگور نہیں ہوتا، وہاں پھل سے مراد رزلٹ ہوتا ہے. تو فرمایا والثمرات، میں تمہیں پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا، یعنی تم بڑی محنت کرو گے، بالکل صحیح چلو گے، حق پہ ہوگے، لیکن نتیجہ تمہاری مرضی کا نہیں آئے گا، رزلٹ تمہاری کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، رزلٹ تمہاری مرضی کا. والثمرات، میں اس رزلٹ سے تمہیں آزماؤں گا، محنت تم میری مرضی کی کرو گے، نتیجہ تمہاری مرضی کا نہیں، وہ بھی میری مرضی کا. رزلٹ بھی جنگ احد میں صحابہ کی جد و جہد میں کوئی شک نہیں تھا، پر نتیجہ اللہ کی